واہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على شفیع الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. آج مطلب 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کہ جن کا نام خود ان کے جد کے نام پہ ہے، اور علی جو ہے یہ اللہ کا نام ہے. آپ ابھی ماہ رمضان میں تو پڑھے ہی ہوں گے یا علی و یا عظیم. تو اب آپ دیکھیں کہ جو 8ویں امام کی فضیلت ہے، 8ویں امام کی جو عظمت ہے، 8ویں امام کے زمانے میں جو حالات تھے اور کس طریقے سے امام نے مناظرہ کیا اور کس طریقے سے امام نے اپنے چاہنے والوں کو آگاہ کیا، پیغام پہنچایا. اور خود امام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخل حصنی وآمن من عذابی. یہ ایک ایسا قلعہ ہے کہ اگر اس قلعے کے حصار میں آ گیا تو پھر وہ محفوظ رہے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ قلعہ جو ہوتا ہے اگر اس کے اندر انسان ہے تو اب باہر سے اگر کوئی پتھر مار رہا ہے، پھینک رہا ہے یا مخالف ہوا چل رہی ہے، لیکن وہ جو ہے محفوظ رہے گا. امام نے فرمایا کہ ہم جو ہے ہم اہل بیت قلعہ ہیں، ولایت کے قلعہ، کہ جو اس میں داخل ہو گیا تو پھر اس کے لیے جو ہے امان ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پروردگار دشمن سے وہ کام لے لیتا ہے کہ دوست وہ کام نہیں کر سکتا. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں قرآن میں بھی واقعہ موجود ہے، اور اس طریقے سے بھی آپ تاریخ میں دیکھیں کہ پروردگار نے جو حکم دیا اور جناب موسیٰ جس طریقے سے اور صندوق میں اور پھر تندور میں، لیکن جناب موسیٰ پرورش پا رہے ہیں فرعون کے گھر میں. یہ جو ہے دشمن ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی اور جگہ کوئی دوست ہوتا، کسی اور جگہ پرورش پاتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے خطرہ ہوتا، لیکن جناب موسیٰ پرورش پا رہے ہیں فرعون کے پاس، یعنی دشمن ہے. اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ پروردگار اگر کام لینا چاہتا ہے تو دشمن سے بھی وہ کام لے لیتا ہے کہ جو دوست سے ممکن نہ ہو. یا مثلا آپ دیکھیں کہ ایران اور عراق دشمن تھے. ایران اور عراق جو ہے یہ دشمن، اور اس وقت جو ہے کتنے سخت حالات تھے کہ انسان جو ہے زیارت نہیں کر سکتا تھا، ماتم نہیں کر سکتا تھا، دیر تک حرم میں نہیں رہ سکتا تھا. شام کے وقت جو ہے حرم بند ہو جاتا تھا، اور صدام ملعون نے نہ جانے جو ہے کتنے افراد کو
قتل کرا دیا، یہ تمام چیزیں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہی امریکہ جو ایران کا دشمن تھا، لیکن اب کس طریقے سے راہ ہموار ہوا ہے کہ اب جو ہے صدام کے ہاتھ سے بھی ہے نا وہ ملک نکل گیا، باسیوں کے ہاتھ سے بھی ملک نکل گیا، اور مرجع وقت کے ہاتھ میں آ گیا. تو اب آپ دیکھیں پروردگار جو ہے نا کام لینا چاہتا ہے تو دشمن سے بھی کام لے لیتا ہے. تو اسی طریقے سے مناظرہ مامون رشید اور 8ویں امام علی رضا علیہ السلام موجود ہے. اور موجود ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے دشمن امام ہے، اس نے جو ہے تمام علماء کو بلایا، اور وہ جو ہے جو علم حدیث رکھتے تھے وہ بھی ہے نا متکلمین بھی، اور دیگر جو ہے اہل سنت کے علماء تمام جو ہے علماء کو بلا لیا. اور جب بلانے کے بعد جو ہے پھر وہ 8ویں امام سے کہتا ہے کہ آپ بھی آ جائیے، اور اس کے بعد جو ہے مناظرہ ہوگا. مناظرہ بہت دقیق ہے، ڈیبیٹ جو ہوئی ہے بہت دقیق. کہا کہ آپ بھی تشریف لائیے. تمام علماء اہل حدیث موجود تھے، متکلمین موجود تھے. اہل حدیث وہ یعنی انہیں کہتے ہیں کہ جنہیں مثلا جو ہے پیغمبر اکرم کی 100 حدیث یاد ہو، 200 حدیث یاد ہو، ہے نا جو 500 حدیث یاد ہے، یا مثلا جو ہے 10 حدیثیں یاد ہے، وہ سب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، موجود تھے. اور متکلمین یعنی انہیں کی جو دلیل کے ذریعے عقل کے ذریعے ثابت کر دے کہ مثلا خدا ہے تو پھر دلیل کے ذریعے عقل کے ذریعے ثابت کریں، خدا عادل ہے تو پھر دلیل کے ذریعے عقل کے ذریعے ثابت کریں. تو اب جو ہے تمام اہل حدیث اور دیگر علماء متکلمین سب موجود تھے، اور مامون رشید نے بلوایا 8ویں امام کو کہ آپ بھی آ جائیے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس طریقے سے ہم لوگوں میں باور کرا دیں کہ دیکھو ہم جو ہے ان کے دشمن نہیں ہیں، ان کے جو ہے طرفدار ہیں. وہ جو ہے یہ پیغام دینا چاہتا تھا لوگوں کے درمیان کہ ہم ان کے دشمن نہیں ہیں. لیکن امام نے اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیا کہ دیکھو دھوکہ نہ کھا جانا، دھوکہ نہ کھانا، یہی وہ ہوگا کہ جو ہمیں زہر دے گا اور زہر کے ذریعے ہمیں شہید کرے گا. لہٰذا جو ہے دھوکہ نہ کھا جانا. جو خاص تھے امام نے آگاہ کر دیا. اب جو ہے امام موجود ہیں اور سب سے یہ کہہ دیا کہ دیکھیے جو بھی بات ہو ڈریے گا نہیں. سب سے کہہ دیا ہم سے جو ہے کوئی خوف نہ کرے، ہم سے ڈرے نہیں، بے جھجک جو کہنا ہے وہ جو ہے کہے. اب اس کے بعد جو ہے جب یہ کہہ دیا کہ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوف آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کے بعد جو ہے اس نے اعلان کیا، مامون نے کہا کہ تمام صحابہ میں افضل علی تھے. دیکھیں دشمن ہے یعنی پروردگار ہے جس سے. تو اب جب یہ اعلان کیا کہ تمام صحابہ افضل علی ہے تو ایک کھڑا ہو گیا اس میں سے علی. اس نے کہا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ ہمارے بعد جو ہے فلاں اور فلاں کی اقتدا کرنا ہے. یعنی فرمایا کہ ان کے بعد جو ہے ان کی اقتدا ہوگی، ان کے بعد جو ہے ان کی اقتدا ہوگی. تو پھر مامون نے کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، ہوا ہے، کوئی جو ہے اپنی طرف سے تو بات کرتے نہیں ہیں، اور پھر جو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کہہ دے کہ ان کے بعد ان کی اور ان کی اقتدا کرنا. تو یہ تو دو چیزیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ یہ جو ہے دونوں برابر تھے یا پھر جو ہے برابر نہیں تھے. اور کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کا نظریہ جو ہے ایک نہیں تھا. اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ خلیفہ اول نے اہل رضا کو آزاد کر دیا تھا، خلیفہ دوم نے مانا ہی نہیں، تو نظریہ جو ہے ایک نہیں تھا. خلیفہ دوم نے جو ہے متع کو حرام قرار دیا اور اول نے مانا ہی نہیں. خلیفہ دوم نے کہا کہ ایک رجسٹر جو ہے مہیا کیا جائے، لیکن جو ہے اسے مانا ہی نہیں. تو کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب اپنے نظریات میں ایک نہیں تھے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے ان کی اقتدا ہو.
اب اس کے بعد جو ہے ایک دوسرا عالم کھڑا ہو گیا اور اس نے یہ کہا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ فلاں اور فلاں جو ہے سب سے بہتر ہے. کہا اگر یہ ہوتا تو لشکر اسامہ جو گیا تھا تو رسول اسلام سردار تبدیلی نہیں کرتے. سردار کا تبدیل کرنا اس بات کی گواہی ہے کہ اگر جو ہے برابر ہوتے اور اس منزل پہ ہوتے تو کبھی جو ہے سردار کو تبدیلی نہیں کرتے. پھر ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد یہ کہا کہ رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے نزدیک جو دوست ہیں تو پھر وہی فلاں صاحب ہے. کہا یہ بھی غلط ہے. کہا کہ رسول اسلام نے ایک جلسہ کیا اور تمام افراد موجود تھے اور ہر ایک سے کہا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں. ہر ایک سے کہا صاحب سے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں. لیکن جو ہے رسول اسلام نے خود مولا علی کو اپنے گلے سے لگایا اور کہا کہ علی تم ہمارے بھائی ہو. اگر دوسرے دوست ہوتے تو دوسرے سے کہتے, لیکن رسول اسلام نے کہا کہ علی تم ہمارے بھائی ہو. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو مناظرہ ہوا اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے صرف یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ دیکھو ہم ان کے طرفدار ہیں, لیکن امام نے آگاہ کر دیا کہ دیکھو دھوکہ نہ کھانا اور یہی جو ہے زہر دے گا اور زہر کے ذریعے ہم شہید کیے جائیں گے. تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ ایک دور ایک زمانہ آیا کہ حاکم وقت نے اپنی بیٹی کی شادی امام علی رضا علیہ السلام سے کیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ مرد اور عورت, دیکھیں مرد اور عورت جو ہے نا ظاہری اصل نہیں ہے, اصل جو ہے روح ہے, سمجھے آپ, اصل جو ہے روح ہے. انسان جو ہے مرد ہو یا عورت ہو کوئی فرق نہیں ہے, اصل جو ہے روح ہے. انفخت من الروح کہ جب ہم روح پھونک دیں, پروردگار کا حکم ہوا کہ جب روح پھونک دیں تب سجدہ کرنا ہے. یعنی اصل جو ہے وہ روح ہے, باطن ہے, اور اگر روح نکل جائے تو پھر اگر انسان کو چھوا جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. یعنی روح نکلنے کے بعد جو ہے نجس ہو جائے گا, سمجھے آپ. اب اگر جن کے دل میں اولی الامر نہ ہو تو بہرحال برابر ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ جو شادی ہوئی تو ایسے بھی کہ معلوم یہ ہوا کہ بیوی جو ہے مومنہ ہے اور شوہر جو ہے وہ کافر ہے. تو بہت سے ایسے جو ہے آپ کو نمونے مل جائیں گے, ہے نا. قرآن مجید میں بھی موجود ہے. یا آپ دیکھیں کہ جناب نوح علیہ السلام کی بیوی, ایک بیوی نیک تھی, ایک بیوی جو ہے فرما بردار نہیں تھی. تو جو بیوی نیک تھی اس سے نسل بڑھی, اور جو بیوی فرما بردار نہیں تھی تو اس سے نسل آگے نہیں بڑھی. معلوم ہوا کہ جو فرما بردار نہیں ہوگا اس سے نسل آگے نہیں بڑھے گی. تو ایک بیوی ہے نا, ایک بیوی کا نام جو ہے رابعہ, تاریخ میں ہے رابعہ. لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ جناب نوح کی بیوی ہے, جناب نوح کے گھر میں رہتی ہے, جناب نوح کے پہلو میں ہے, لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ جناب نوح کی کوتاہی تھی. نہیں, وہ جو ہے نبی مانتی تھی لیکن ایمان نہیں لائی. اب جناب نوح کے گھر میں ہے لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائی. یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ یہی بیوی ہے, ایک وقت ایسا آیا کہ جب قحط پڑ گیا, اور جب قحط پڑ گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ دور دراز سے لوگ آئے, اور آنے کے بعد جب جناب نوح کے گھر پہ پہنچے, دق الباب کیا تو دیکھا کہ یہ خاتون نکلی ہے. اور جب وہ نکلی تو سوال کیا کہ نوح کہاں ہے, تو کہا کہ وہ تو اس وقت گھر پہ نہیں ہے, وہ جو ہے مثلا جو ہے کھیت میں کام کر رہے ہیں. تو اب جانے لگے, جب جانے لگے تو نوح کی بیوی نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ کیوں آئے تھے. کہا کہ ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا ہے, بارش نہیں ہو رہی ہے, جانور بھوکے ہیں, لہٰذا ہم آئے ہیں تاکہ یہ دعا کر دیں, بارش ہو جائے. تب جو ہے نوح کی بیوی نے کیا کہا
کہا کہ اگر اتنے ہی مقدس ہوتے تو اپنے لیے بارش نہیں کروا لیتے. اب جو ہے وہ سوچنے لگے کہ نوح کے گھر میں بہرحال اب وہ آئے جناب نوح کے پاس، اور آنے کے بعد کہا، جناب نوح نے ہاتھوں کو بلند کیا، لیکن جب جانے لگے تب جناب نوح سے کہا کہ ہم جو ہے آپ کے گھر پہ گئے تھے تو ایک خاتون تھی اور انہوں نے اس طریقے سے کہا. تب جناب نوح علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار نے کسی مومن کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے ساتھ ایک دشمن ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر مومن کے ساتھ جو ہے دشمن رہتا ہے، لیکن دشمن سے گھبرانا نہیں چاہیے، بردباری کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ جو ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. دیکھیں جب دشمن ہوگا تبھی جو ہے ترقی کریں گے، اگر دشمن نہیں ہے تو ترقی نہیں کر پائیں گے. اس لیے کہ دشمن کی نظر جو ہے کمزوری پہ ہوتی ہے، اور دوست کمزوری کو بتائے گا ہی نہیں. پڑھ دیجئے، صلوات پڑھیے. اور دشمن کی نظر کمزوری پہ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ دانشمندی کے ذریعے جو ہے نا دشمن سے مقابلہ کرے گا، اور جو ہے دانشمندی اور بصیرت کے ساتھ نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے دشواری ہوگی. تو بہرحال یہ جناب نوح تھے یا جناب ہود علیہ السلام، کہ جناب ہود علیہ السلام کی بھی ایک بیوی تھی کہ جو ایمان نہیں لائی ہے، تبلیغ کر رہے تھے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جناب ہود علیہ السلام کو جو ہے کس طریقے سے اذیت پہنچاتے تھے، یہاں تک اذیت پہنچاتے تھے. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ اب یہ مر گئے اور چھوڑ کر چلے جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب دوسرے دن دیکھتے تھے تو جناب ہود علیہ السلام اسی طریقے سے تبلیغ کر رہے ہیں. تو جناب ہود کی بیوی ایک تھی کہ جو ایمان نہیں لائی. تو اب آپ دیکھیں تاریخ میں جو ہے بے شمار ایسے ملیں گے واقعات. اب اس کے برعکس آئیے جناب آسیہ. اب آپ دیکھیں کہ فرعون شوہر ہے، لیکن جناب آسیہ جو ہے ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. آپ دیکھیں تو ذکر موجود ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ ان کا ایمان دیکھیں اور شوہر کا ایمان دیکھیں. یا مثلا جو ہے آپ دیکھیں کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو کیا منظر تھا کہ نمرود کی بیٹی ایک بلندی پہ تھی اور وہ جو ہے دیکھ رہی تھی. اس نے کیا دیکھا کہ ابراہیم آگ میں ہے، لیکن آگ جو ہے گلزار ہو گیا. اب وہی سے آواز دیتی ہے کہ ابراہیم آخر کیا وجہ ہے کہ تم آگ میں نہیں جل رہے ہو. جناب ابراہیم نے کہا کہ ہمارے قلب میں محبت خدا ہے، الہی محبت ہے، لہذا جو ہے آگ نہیں جلا رہی ہے. اب اس کے بعد جو ہے یہی نمرود کی بیٹی ہے وہ ایمان لاتی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ جناب نوح کی بیوی یا جناب ہود کی بیوی یہ جو ہے نبی کے ساتھ تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے ایمان نہیں لائی. اور نمرود کی بیٹی ہے، اب آپ دیکھیں کہ وہ ایمان لاتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ پہلو معنی نہیں رکھتا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. پہلو اور جسم معنی نہیں لگتا. اصل جو ہے روح ہے، اصل جو ہے اس کا باطن ہے کہ باطن ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ معلوم نہیں کہ کب جو ہے دل سے ایمان نکل جائے، کب جو ہے عاقبت خراب ہو جائے، کب جو ہے عاقبت سنور جائے، معلوم نہیں. تو اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں 8ویں امام کی جو بادشاہ وقت کی بیوی تھی، لیکن یہاں تک جو ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام چیزوں کا دار و مدار جو ہے وہ قلب سے ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو معلوم نہیں ہے کہ کب جو ہے ایمان دل سے نکل جائے گا. اسی لیے جو ہے دعائیں بھی موجود ہیں، مفاتیح الجنان میں دعائیں بھی موجود ہے تاکہ انسان جو ہے ہر وقت جو ہے دعا کو پڑھتا رہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے قلب سے ایمان نکل جائے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ امام کے جو حالات جو دور تھے اور جس طریقے سے
لوگ امام کی بارگاہ میں آتے تھے اور آنے کے بعد امام سے سوال کرتے تھے اور اسی طریقے سے امام جواب دیتے تھے، اور امام نے یہ فرمایا کہ دیکھو ہم جو ہے ان کی شفاعت کریں گے۔ 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، تھکے نہیں نا اس لیے موضوع سے ہے، تھوڑا بہت ہم جگہ دیں گے، تھوڑا بہت کوشش کریں گے۔ امام نے فرمایا کہ ہم جو ہے اس کی شفاعت کریں گے کہ جو دل سے ہماری عنایت کرے گا، اب دل سے مدد کرے گا، دل سے۔ اب کس طریقے سے دل سے؟ مثلا جو ہے دل چاہ رہا ہے کہ مجلس میں جائیں، دل چاہ رہا ہے کہ مجلس میں جائیں تاکہ رونق ہو، دل چاہ رہا ہے کہ بہترین تبرک بانٹے، دل چاہ رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دل چاہ رہا ہے تو امام نے فرمایا کہ ہم جو ہے اس کی شفاعت کریں گے۔ پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جو زبان کے ذریعے عنایت کرے گا ہم جو ہے اس کی شفاعت کریں گے۔ اب زبان کے ذریعے معلوم یہ ہوا کہ زبان کے ذریعے یعنی جو ہے اہل بیت کے فضائل کو بیان کر رہا ہے، ان کے جو ہے سیرت اور احکام کو بیان کر رہا ہے، زبان سے نعرہ تکبیر بلند کر رہا ہے، نعرہ حیدری بلند کر رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے زبان سے ذکر کر رہا ہے۔ تو 8ویں امام نے فرمایا کہ ہم اس کی شفاعت کریں گے، اور پھر امام نے فرمایا کہ جو ہاتھوں کے ذریعے عنایت کر رہا ہم اس کی شفاعت کریں گے۔ تو اب ہاتھوں کے ذریعے کس طریقے سے؟ معلوم یہ ہوا کہ ہاتھ کے ذریعے یعنی ایک مومن ہے اس کی جو ہے مدد کر رہا ہے، اسے جو ہے سہارا دے رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جو ہے امام ظاہراً موجود نہیں ہے، آخری امام امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیب میں ہے، تو ایسے موقع پہ مدد کرنا کہ جو ان کے چاہنے والے ہیں تو گویا کہ یہ جو ہے امام کی نصرت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے سے یعنی انسان کا دل چاہ رہا ہے کہ یہ نیک کام کرے، یعنی انسان کا دل چاہ رہا ہے کہ بہترین تبرک تقسیم کرے، لیکن یہ بھی ہوتا ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ چلو یعنی گھر پہ تو یہ سوچتا ہے اچھے سے اچھا کھانا کھائیں، اور تبرک میں سوچتا ہے چلو کچھ بھی بانٹ دیں، صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلیہ۔ تو یہی امام ہے، امام کی زندگی۔ اب آپ دیکھیں کہ جو بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے، تو جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ دیوبند یہ جو ہے شاعر تھے، اور یہ جو ہے اہل بیت کی شان میں قصیدہ کہا کرتے تھے، لیکن ایک دن جب یہ 8ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام نے کہا کہ یہ درہم اور دینار ہے لے لو، تو کہا کہ مولا اس کی ضرورت نہیں، لیکن امام نے کہا کہ رکھ لو ضرورت پڑے گی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ایک مولا اپنا تبرک طور پہ ایک پرانا پیراہن دے دیجیے، امام نے دیا۔ اب یہ دیوبند جو ہے لے کر چلے امام کی بارگاہ سے گزر رہے تھے، جیسے ہی کچھ دور پہنچے بیابان میں صحرا میں تو چند ڈاکو مل گئے، بہت دقیق واقعہ بیان کر رہے ہیں، الگ موضوع نکالے، 3-4 ڈاکو ملے، اور ملنے کے بعد جو ہے چھین لیا۔ اب چھیننے کے بعد ان کے جو ہے ہاتھ اور پیر کو باندھ دیا، اسیر کر دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے جو چھینا تھا اب آپس میں تقسیم کرنے لگے، دینار بیٹھ کر آپس میں تقسیم کرنے لگے، لیکن جب تقسیم کر رہے تھے تو گنگنا رہے تھے، قصیدہ پڑھ رہے تھے۔ جب یہ گنگنا رہے تھے تو دیوبند نے یہ کہا کہ کیا پڑھ رہے؟ کہا کہ قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ کہا کس کا ہے؟ کہا دیوبند خزائی کا ہے۔ کہا اسے پہچانتے ہو؟ کہا کہ نہیں پہچانتے۔ کہا ہم ہی تو ہیں۔ کہا تم ہو؟ کہا تم ہو تو پورا قصیدہ سناؤ۔ اب جو ہے پورا قصیدہ سنایا۔ اب جب پورا قصیدہ سنایا تو یہ جو ڈاکو تھے اپنے سردار کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ وہ تو دیوبند خزائی ہیں جن کا سامان ہم نے لوٹا تھا۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ بلاؤ،
اب جناب دیبل آئے، ہاتھ بندھا ہوا ہے، کہا کہ پورا قصیدہ سناؤ۔ اب دیبل نے پورا قصیدہ سنایا، جیسے ہی سنایا تو سردار نے یہ کہا کہ انہیں رہا کر دو۔ بات ہو گئی، پڑھ دیا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو اہل بیت کے شان میں قصیدہ کہتا ہے اسے جو ہے اس دنیا میں رہائی مل جاتی ہے، آزادی مل جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا اہل بیت کے چاہنے والے کی عظمت ہے، فضیلت ہے کہ محبت کی وجہ سے ہے نا اسے جو ہے رہائی مل جاتی ہے۔ لیکن جو ہے ایسا بھی ہے کہ بہت سے انسان جو ہے وہ تعجب کرتے ہیں، درک نہیں کر پاتے کہ اتنے جو ہے اہل بیت کے فضائل ہیں۔ یعنی انسان جو ہے اگر چاہے اپنے عقل سے کہ علی کو درک کر لے تو وہ درک نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ علی جو ہے پہلے آئے، عقل جو ہے بعد میں خلق ہوئی ہے۔ اگر سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھ سکتا ہے نا۔ اسی لیے دیکھیں آپ بہت سے لوگ تعجب کرتے تھے نا ابھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں علی جو ہے 40 جگہ چلے جائیں۔ علی جو ہے مظہر العجائب ہے، ہر انسان درک نہیں کر سکتا ہے نا کہ ایک وقت میں کیسے 40 جگہ چلے گئے۔ جیسا کہ اصحاب نے کہا نا، ایک صحابی نے کہا کہ مولا آپ جو ہے ہمارے گھر آئیے، آپ کا قدم ہمارے گھر آ جائے گا تو بہت بڑی جو ہے ہمارے لیے دولت ہے۔ مولا علی نے کہا ٹھیک، ایک دوسرے کو معلوم نہیں تھا۔ دوسرے نے کہا کہ مولا آپ ہمارے گھر آ جائیے اس وقت۔ امام نے کہا ٹھیک ہے۔ تیسرے نے بھی کہا اسی وقت جو ہے ہمارے گھر پہ آ جائیے گا۔ مولا نے جو ہے نا وعدہ کر لیا، ہر ایک سے وعدہ کر لیا، اور اتفاق سے رسول اسلام نے بھی اسی وقت کہا نماز کے بعد۔ مولا علی نے نماز پڑھی اور جب رسول اسلام جانے لگے تو کہا کہ علی آج جو ہے آپ ہمارے گھر چلیے، روزہ افطار ہمارے گھر چلیے کریے۔ اور مولا علی جو ہے وہاں پہ گئے۔ اب جب دوسرے دن صبح ہوئی، اب جب آئے صاحب ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں ہمیں جو ہے بہت بڑا شرف ملا، بہت بڑی جو ہے دولت ملی، نعمت ملی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے گھر جو ہے علی ابن ابی طالب آئے تھے۔ کہا جھوٹ بولے؟ اچھا بہرحال صاحب ہے، جھوٹ تو بولیں گے نہیں۔ کہا کہ نہیں تم صحیح نہیں ہے نا۔ وہ دوسرے نے کہا کہ ہمارے گھر آ رہے، کیسی بات کر رہے ہو نا۔ تیسرے نے کہا کہ عجیب آدمی ہو، اس وقت تو ہمارے یہاں تھے۔ اب ایک دوسرے سے کہنے لگے نہیں ہمارے یہاں، وہ کہنے لگے نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، ہمارے یہاں تھے۔ وہ کہہ رہے نہیں اس وقت ہمارے یہاں تھے۔ کہا اتنا لڑنے جھگڑنے اور بحث اور مباحثہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو رسول اسلام مسجد میں موجود ہے، پوچھ لیتے ہیں۔ سب آئے، رسول اسلام نے سوال کیا مسئلہ کیا ہے اس قدر شور مچا رہے ہو؟ یہ شور شرابہ جو ہے ہر زمانے میں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ کہا بحث کر رہے، بات کیا ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول دیکھیے اس وقت علی ہمارے یہاں تھے اور یہ کہہ رہے ہمارے یہاں تھے۔ انہوں نے کہا نہیں ہمارے یہاں تھے۔ رسول اسلام نے کہا اس وقت علی ہمارے یہاں تھے۔ کہا کہ اس وقت علی ہمارے یہاں تھے، روزہ افطار کر رہے تھے۔ اب کچھ لوگوں نے کہا علی رسول اب یہ تو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ علی مظہر العجائب ہے، اگر ایک وقت میں 1000 نہیں لاکھ جگہ چلے جائے تو شک نہ کرنا، وہی شک کرے گا جو منافق ہوگا یا کافر ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ تو کہا کہ علی ہمارے یہاں تھے۔ اتنے میں جناب جبریل آ گئے، رسول اسلام کو سلام کیا، اللہ نے سلام کہا ہے، اور جبریل نے کہا کہ اے رسول اس وقت جو ہے علی آسمان میں تھے، تمام جو ہے والیوں کے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے روزے افطار کر رہے تھے۔ تو کہا کہ علی مظہر العجائب ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے ملک الموت جو ہے ایک وقت میں نہ جانے کتنے کی روح کو قبض کرتا ہے نا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے نا۔ شاگرد کی بات سمجھ میں آتی ہے، استاد کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور پھر مثال دیا کہ اسی طریقے سے جس طریقے سے سورج نکلتا ہے اور معلوم ہوتا ہے، ہر ایک چاند دیکھتا ہے تو کہتا ہے ہمارے ہی شہر میں نکلا ہے نا، شہر میں نکلا۔ لیکن اب تو تعجب کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اب تو
انسان جو ہے دنیا اتنا آگے بڑھ گئی ہے کہ تعجب کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. مثلا جو ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی جو ہے اس وقت ہم مجلس پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ جیسی بھی پڑھ رہے ہیں پڑھ تو رہے ہیں, مجلس پڑھ رہے ہیں, مجلس پڑھ رہے ہیں, ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, حیدر جامع مسجد میں ہیں. اور جو ہے اب آپ دیکھیں کہ آن لائن ہے, جو بھی 10-5 سن رہے ہوں گے جہاں بھی کہیں, تو اب وہ سن رہے ہوں گے اور بعد میں یہ کہے کہ مولانا نے اس وقت جو ہے 9:30 بجے یا 9:40 میں یہ جملہ کہا تھا. کہاں پہ تھے آپ؟ معلوم ہوا کہ گھر پہ تھے یا کسی اور ملک میں تھے. تو آپ کہیں گے کہ مسجد میں تو تھے نہیں, تم مسجد میں تو تم تھے نہیں, ہے نا. انہوں نے کہا نہیں اس وقت جو ہے یہ پڑھا تھا, ہے نا. فلاں نے کہا کہ نہیں اس وقت یہ پڑھا تھا. ارے سب کہاں تھے؟ معلوم ہوا کہ کسی دوسرے ملک میں ہے, وہ اپنے گھر پہ ہیں, وہ اپنے روم میں ہے. کہا کہ مسجد میں تو تھے ہی نہیں. تو کیوں؟ سب نے ایک وقت سنا, کہا کہ ایک ایسا نور ہے کہ بھائی ایک وقت جو ہے ہر جگہ آواز پہنچ رہی ہے. تو جب یہ معمولی نور سے ایک وقت میں ہے نا, اب وہ جو ہے مظہر العجائب ہے نا, صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. ایک وقت میں ہر جگہ پہنچ جائے تو تعجب نہیں کرنا چاہیے نا. تعجب لوگ کرتے ہیں نا کہ یہ کیسے ہوگا, کہ یہ کہتے ہیں علی قبر میں آئیں گے. بس ایک جملہ دقیق کہہ کے تھوڑا آگے بڑھ جائے. کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا, کہتے ہیں علی قبر میں آئیں گے. بس تصویر ہے, آئیں گے نہیں. ارے جس کے لیے جو ہے پتھر کی دیوار ٹوٹ گئی تو لکڑی کا تختہ کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. قبر میں جو یہ تختہ ہے لکڑی کا, یہ کیا معنی رکھتا ہے جب خانہ کعبہ کی دیوار جس کے لیے پڑ جائے ٹوٹ جائے. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ انسان درک نہیں کر سکتا ہے, کما حق ہو درک نہیں کر سکتا. اب مثلا جو ہے آپ فضائل بیان کیجئے, فضائل بیان کیجئے. اب اگر مثال دے رہے ہیں, مثال بھی بہت دقیق ہے, مثال دے رہے ہیں, مثال کے طور پہ کوئی صاحب کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ ہمارا لڑکا جو ہے بہت اچھے نمبر سے پاس ہوا ہے, امیرا روڈ میں جو ہے کوئی ایسا بچہ نہیں ہے, جتنے بھی پاس ہوئے ہیں تو مثلا جو ہے 1-2 نمبر کم ہے, لیکن فرسٹ بہترین نمبر سے پاس ہوا ہے. تو اب سب کہیں مبارک ہو بھائی, بہت مبارک ہو, ماشاء اللہ مبارک ہے مبارک. لیکن ایک صاحب کھڑے ہو جائیں کہیں سند دکھائیے, تو معلوم یہ ہوا کہ اسے شک ہے, اسے شک ہے. اب اگر جو ہے فضائل علی بیان کیا جائے, کوئی کہے حوالہ دیجئے, صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. فضائل علی میں کوئی حوالہ مانگے سمجھ جائیے کہ اسے شک ہے, وہ جو ہے انسان درک نہیں کر سکتا. ورنہ تو امام تو ہر ایک کے امام ہے, جن اور انسان. اور ظاہر سی بات ہے کہ نہ صرف یہ کہ جو ظاہری طور پہ آئے, جیسا کہ ملتا ہے کہ مولا علی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. زیادہ دیر نہیں پڑھیں گے, بس 5-10 منٹ اور ہے نا. لیکن بہرحال جو ہے یہ آخری ایام ہے, آخری ایام ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر سال کے طریقے سے جو ہے اس سال ذکر نہیں ہو پایا, اس طریقے سے عزاداری اور تمام چیزیں نہیں ہوئی ہے. لیکن جو چند دن باقی ہے, یہ دعا ہے امام وقت امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ پروردگار ہم سب کو توفیق دیں نا کہ زیادہ سے زیادہ مجلس میں شرکت کریں, زیادہ سے زیادہ جو ہے استفادہ کریں. اور یہ بھی دعا ہے کہ اس سال جو ہے اس طریقے سے نہیں کر پائے, لیکن پروردگار ہمیں جو ہے کم سے کم جو ہے سال بھر اور مہلت دے انشاءاللہ. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو بہرحال مولا علی کے زمانے میں حکومت ہے, کوفے میں ہے. تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ ایک اژدہا چلا آ رہا ہے, اور لوگ خوف زدہ ہوئے, گھبرائے, پریشان ہوئے.
مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے. مولا نے کہا کہ گھبراؤ نہیں. اب جب یہ کہا اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایسا مولا علی کے قریب میں آیا, کچھ بات کیا, اس کے بعد واپس چلا گیا. اب لوگوں نے کہا کہ مولا کیا گفتگو ہوئی؟ مولا نے کہا کہ یہ جو ہے جنوں کا قاضی ہے. سمجھے آپ, جنوں کا قاضی ہے. اب سمجھے کہ اوپر سے لوہا آیا تھا, ہر ایک سے جنگ کرنی تھی. صلوات پڑھے محمد والے. لیکن وہ جنگ نہیں سنائیں گے. کہا کہ جنوں کا قاضی ہے, اور اس نے آیا تو سوال کیا اور ہم نے جو ہے جواب دے دیا, اور فرمایا کہ جنگ تبوک سے جب جا رہے تھے, ظاہر سی بات ہمارا لشکر بھی تھا اور ہم آپ کی خدمت میں تھے, حاضر بھی ہوئے, بہت سے لوگ ایمان لائے اور اس ایمان پہ باقی ہیں. 1500 تک تقریباً تھے, اب تو لاکھوں میں ہو گئے ہیں. آپ کے عقیدت مند ہیں, آپ سے محبت کرتے ہیں. تو لوگوں نے سوال کیا کہ وہ مسئلہ کیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ یہ جو ہے جنوں کا قاضی, اور اس نے یہ کہا کہ جو جنوں کا بادشاہ تھا اس کا انتقال ہو گیا, اور اس کے 2 بیٹے ہیں. ایک جو بیٹا ہے اس کے 2 سر ہیں. اور جب میراث کا مسئلہ ہوا تو یہ جو 1 سر والا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں 1 حصہ دیں گے, لیکن جس کے 2 سر ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ڈبل لیں گے. اس لیے کہ بہت تحقیق ہے, سنیے گا جواب. کہا کہ ہم جو ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ ڈبل لیں گے, یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہیں 1 حصہ ملے گا. تو کہا کہ یہ سوال پوچھنے آیا تھا, اور مولا نے اس سے یہ کہا کہ جاؤ, جس کے 2 سر ہیں, جس میں ایک ہے 2 سر ہیں, اس کے 1 سر پہ جب سو جائے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا. اگر جو ہے 2 آنکھ کھل جائے اور 2 آنکھ بند رہے تو پھر سمجھ لینا 2 جان ہے. اور اگر ہاتھ رکھنے کے بعد جو ہے وہ آنکھ یعنی 2 سر جو ہے یعنی چاروں آنکھ کھل جائے تو پھر 1 جان ہے. تو پھر اسے جو ہے 1 حصہ ملے گا, اور 2 آنکھ بیدار ہو جائے, 2 آنکھ سوتی رہے تو 2 حصہ ملے گا. حصے کے بعد صلوات پڑھیے. سمجھے آپ, جب حصے کی بات ہے, دیکھیں حصہ ہے نا, بڑھتا ہے نا. مجلس میں حصہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا حصہ دیجئے. حصہ کیا ہوا؟ حصہ یعنی ہمارا حق ہے, خیرات تھوڑی مانگ رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو بہرحال جو بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا, یا جیسا کہ خود مولا علی جو ہے اپنے چاہنے والوں کو لے کر آگے بڑھے, ساتھ میں جو ہے دوسرے افراد بھی تھے, منافقین بھی تھے. ایک درخت خشک تھا, مولا نے کہا دیکھ رہے ہو, ایک نگاہ کی درخت جو ہے ہرا بھرا ہو گیا, تمام چیزیں ہیں, آم ہے, انگور ہے, اور جو مولا کے چاہنے والے ہیں کہا جاؤ استفادہ کرو. ہاتھ بڑھاتے, انگور توڑتے ہیں, کھاتے ہیں. اور وہ جو منافق تھے جب ہاتھ بڑھاتے تھے وہ اپنا رخ موڑ لیتا تھا. تب سوال کیا تو کہا کہ دیکھو جو ہمارے محب ہیں وہ اسی طریقے سے جنت میں استفادہ کریں گے, اور جو منافق ہیں, دشمن ہیں, وہ جو ہے اسی طریقے سے محروم رہیں گے. تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے اہم چیز ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے تو وہ انسان جو ہے سعادت مند ہوتا ہے, وہ انسان جو ہے کامیاب ہوتا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہی امام ہے کہ جب مدینے سے خراسان میں پہنچے اور تمام افراد نے یہ کہا کہ مولا آپ اپنے چت کی ایک حدیث سنا دی. تمام جو ہے کتنے ہزار تھے, قلم اور دیوات تھا, یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں نے جب چہرے کو دیکھا تو جوتے کو اتار دیا, جو نہیں اتار سکتے تھے انہوں نے جو ہے نا کاٹ دیا فیتے وغیرہ کو اپنے جوتے کو تلوار سے, ننگے پاؤں ہو گئے. اس قدر جو ہے جوش میں تھے, فرمائیے ایسا چہرہ دیکھنے کے بعد. اور اس کے بعد جو ہے امام نے لا الہ الا اللہ, اس نے یہی حدیث بیان کیا, اور تمام افراد نے جو ہے اس حدیث کو لکھا. سمجھ گئے آپ کتنے جوش میں تھے, لیکن اس کے باوجود حدیث کو لکھا. تو معلوم یہ ہوا کہ صرف جوش نہیں تھا, جوش کے ساتھ ساتھ ہوش بھی تھا. تو اب یہی امام ہیں کہ
جب وہاں پہ پہنچے اور آخرکار جب وقت گزرا تو خود امام کی بہن معصومہ خود ان کی ولادت کی تاریخ 1 ذوالقعدہ ہے اور 183 ہجری ہے، وفات کی تاریخ 10 جمادی الثانی ہے، بہرحال بعض جگہ آج مانتے ہیں۔ یہ معصومہ قم ہے کہ جب بھائی کی محبت میں چلی، کیوں؟ بھائی سے ملاقات کرنا، جب بھائی کی محبت میں چلی اور منزل ساوا پہ پہنچی، جب منزل ساوا پہ پہنچی ہیں تو کیا دیکھا کہ ایک عجیب منظر ہے، یعنی لوگ جو ہے سیاہ لباس پہنے ہوئے اور پرچم سیاہ ہے، لیکن معصومہ قم جو ہے بار بار سوال کر رہے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے، لیکن آخر میں لوگوں نے بتایا کہ بیوی آپ کے بھائی کو شہید کر دیا۔ ہاں زادارو آٹھویں امام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ابو سعد حروی سے کہا تھا کہ دیکھو جب ہم دربار میں جائیں، جب باہر نکلیں تو کچھ پوچھنا نہیں۔ اور جب امام گئے تو انگور اس نے دیا، مامون رشید نے کھائیے، امام نے انکار کیا، مسئلہ تھی، بہرحال امام نے کھایا، پھر جانے لگے، کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا وہیں جہاں تم چاہتے ہو۔ امام نکلے، آ گئے حجرے میں، ابو سعد سے کہہ دیا، لیکن ابو سعد حروی ہے اور یہاں تک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا ابو سعد نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ 8ویں امام کے فرزند، 8ویں امام کے فرزند آ گئے۔ مولا آپ نے غسل دیا، فوری کفن پہنایا اور آپ کے باپ کا جنازہ اٹھ گیا، لیکن ہر ایک بیٹا اور کربلا کے میدان میں تھا، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو ہاں آزادار۔ بس آخری فکرہ پڑھ گیا کہ جب شہادت کی خبر ملی معصومہ قم کو تو بیمار پڑ گئی اور بھائی کے غم میں 17 دن کے بعد جو ہے وفات ہو گئی۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بیوی آپ نے صرف سنا بھائی کی شہادت ہوئی، کفن ملا، سپرد لحد کیا گیا، لیکن ہاں ایک بہن ایک بلندی سے دیکھ رہی تھی کہ شمر کا کنج خنجر ہے، بھائی کا سوکھا گلا ہے، اور یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ شہزادی نے کہا کہ حل انت اخی، یہ کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ دیکھیں اگر جو ہے کوئی بھائی بہن سے جدا ہو جائے، 2 سال کے بعد ملے، 10 سال کے بعد ملے، تو بہن جو ہے بھائی کو پہچان لیتی ہے، لیکن چند لمحے ہوئے تھے شہزادی نے نہیں پہچانا، کہا حل انت اخی، ارے کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ ارے بھیا حسین، شاید زینب ہر مصیبت بھلا دے لیکن یہ مصیبت نہیں بھلا سکتی کہ فرات کے کنارے تجھے پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ ہاں آزادارو، یہی شہزادی زینب ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہی شہزادی کوفے میں ہیں تو حسن بھی ہیں، حسین بھی ہے، عباس بھی ہے نا، ہر ایک کے حصار میں شہزادی زینب ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے، بس یہی آخری فکرہ کہ ہر ایک کے حصار میں ہے کہ مولا علی کی جب کوفے میں حکومت تھی، مولا نے کہا کہ میرے لال حسن اور حسین جاؤ اور جانے کے بعد میری بیٹی زینب کو لے کر آ، لیکن دیکھو جب کوفے کے دروازے تک پہنچ جانا تو ہمیں بتا دینا اور شام کے وقت آنا۔ امام حسن اور حسین گئے اور جانے کے بعد بہن سے کہا بابا نے بلایا ہے، اب جو ہماری چلی مہمل چلی، کوفے تک پہنچے، جیسے ہی کوفے تک پہنچے تو ایک مرتبہ امام حسن نے خبر دی مولا علی آئے، شام کا وقت، اعلان کر دیا کہ کوئی بھی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے۔ اب جو ہے خود ناکے کے مہار کو پکڑتے ہیں مولا علی اور چل رہے ہیں کوفے میں۔ کچھ دور پہنچے، ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ زینب ذرا محمل کا پردہ اٹھاؤ۔ زینب نے محمل کا پردہ اٹھایا، کہا زینب دیکھو یہ کوفے کی پہلی گلی ہے، پھر پردہ گرا دیا۔ کچھ دور آگے بڑھے، کہا کہ بیٹی ذرا محمل کا پردہ اٹھاؤ۔ محمل کا پردہ اٹھایا، کہا کہ یہ کوفے کا چوراہا ہے۔ پھر کچھ دور آگے بڑھے
پھر مولا نے کہا بس آخری فقرہ پڑھ چکا. مولا نے کہا بیٹی ذرا محمد کا پردہ اٹھاؤ. زینب نے پردہ اٹھایا. مولا نے کہا کہ زینب یہ کوفے کا بازار ہے. زینب طرف گئی رہا نہیں گیا. کہا بابا ہم بازار نہیں آئیں گے. بازار دکھانا ہے تو حسن کو دکھائیے, عباس کو دکھائیے. بابا ہم بازار میں نہیں آئیں گے. لیکن یہ آزادارو جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلا, وہ شہزادی زینب کی جو حسن اور حسین اور عباس کے حصار میں تھی, اب شہزادی زینب کوفے کے بازار میں تنہا ہے. یہ آزادارو تنہا نہیں ہے, حسین بھی ہے, لیکن حسین کا کٹا ہوا سر, عباس کا کٹا ہوا سر. سیان الذین قلبون. پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ سب سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار یہ جو وبا بیماری سے ہم سب کو تمام عزاداروں کو محفوظ فرما. اس مرض میں مبتلا انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدس کو تحفظ فرما, ہمارے دینی مدارس کو تحفظ فرما. پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں کے ارمان شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.